بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا، اور جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو گویا اس نے پوری رات مصلی پر گزار دی۔ قیام اللیل یعنی رات کو نفل عبادت کے لیے مصلی پر کھڑا ہو جانا اور اللہ کے حضور پیش ہو جانا، فرض ادا کرنے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کے کسی حصے میں یا پوری رات بھی یا رات کا اکثر حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف فرمائی ہے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات کو قیام کیا کریں مگر کچھ دیر آرام بھی کر لیا کریں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جہاں تعریف فرمائی اس میں سے ایک کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ لوگ رات کو بہت تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ اور فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان لوگوں کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے جدا رہتے ہیں، یعنی زیادہ نیند نہیں لیتے بلکہ قیام اللیل کرتے ہیں۔ صحابہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ فرسان النہار و رہبان اللیل، کہ دن میں وہ شہ سوار تھے، گھڑ سوار تھے، میدان جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے تھے، اور رات کو مصلی کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے۔ دن جو ہے گھوڑے کی پیٹھ پر اور رات مصلی کی پیٹھ پر ہوتا تھا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اللہ کسی کو نصیب فرما دے قیام اللیل۔ لیکن اللہ کی رحمتوں پر قربان جائیے کہ ہم کمزور لوگوں کے لیے بھی آخری درجے میں بھی اس کی فضیلت کو اللہ نے ثابت کر دیا اور ہمیں بھی اس میں شریک ہونے کا موقع عطا فرما دیا۔ قیام اللیل کی فضیلت یعنی رات کی عبادت، تہجد اس میں شامل ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز انسان جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اور عشاء کے بعد جب لیٹے تو فجر کی نماز کی عبادت کی تیاری کی نیت لے کر لیٹ جائے، ٹھیک ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ عشاء کے بعد فرضوں کے سے اور وطروں کے درمیان، فرض پڑھ لیے، وطر بھی پڑھنے ہیں، اس کے درمیان سنتوں سے فارغ ہو لیے، تو 2 رکعت اگر انسان نفل تہجد کی قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ بذات خود وہ وقت انسان کو مل جائے، یعنی وہ تنہائی کا وقت جب ہر طرف سناٹا ہے، سارے لوگ سو رہے ہیں، صلو باللیل والناس نیام، فرمایا کہ جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت تم اللہ کے ہاں نماز پڑھا کرو، اس وقت دعائیں مانگا کرو۔ اجابت دعا کا بڑا قریبی وقت ہے، قبولیت دعا کے لیے یہ بڑا قریبی وقت ہوتا ہے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ یعنی رات کے اگر جب سورج غروب ہوا ہے اس سے لے کر صبح صادق تک جتنے بھی گھنٹے بنتے ہیں، ان کو اگر آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو آخری جو ایک حصہ ہے وہ فجر کا بہترین وقت ہے۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما رہے ہوں تو الحمدللہ، فرما دیں تو بھی الحمدللہ، ورنہ طلب اور دعا رہنی چاہیے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ تہجد کا ثواب تو مل ہی جانا چاہیے۔ تو ثواب لینے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی تہجد کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آخری جو دوسری چیز فرمائی کہ فجر کی نماز جماعت سے انسان پڑھ لے۔ فجر کی نماز بالخصوص جماعت سے پڑھنا خاصا دشوار معاملہ ہوتا ہے، بستر کو چھوڑنا ہے، نیند چھوڑی جاتی ہے، سستی کو ہٹایا جاتا ہے،
شیطان کو انسان دفع کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب آدمی رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے اوپر 3 گریں لگا دیتا ہے منتر پڑھ کے اپنا، علیک لیل طویل علیک لیل طویل علیک لیل طویل، گدی کے اوپر 3 گریں لگاتا ہے۔ تو جب آدمی اٹھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، بستر سے نکلتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز فجر کی پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان شیطان کے ان گروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم یہ دیکھ لو کہ جس دن آدمی فجر کی نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ تو اس کی طبیعت میں ایک نشاط آ جاتا ہے، ایک تازگی آ جاتی ہے، ایک اس کو اپنے اندر بڑی بہتری محسوس ہوتی ہے۔ اور جس دن جماعت سے نماز اس کی رہ جائے تو وہ اصبح کسلان خبیث النفس، ایسے سستی کا مارا ہوا اور بری حال، اندر جو ہے وہ عجیب سی ایک بے چینی ہے وہ رہتی ہے۔ تو یہ اصل میں شیطان کے تسلط کا اثر ہوتا ہے۔ تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام ہو جائے۔ فجر کی نماز ان نمازوں میں سے ہے کہ جو فرمایا مومنوں کے لیے آسان ہے، ایمان والوں کے لیے، اور منافقوں کے لیے بڑی مشکل ہے۔ فجر کی نماز انسان کے ایمان کا بھی اور اس کی ہمت کا بھی ایک امتحان بھی ہوتی ہے کہ کون آدمی بستر چھوڑ کر فجر کی نماز میں پہنچتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب فجر کی نماز میں نہیں آئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کی حاضری بھی لیا کرتے تھے کہ کون آیا کون نہیں آیا، کیونکہ وہ صرف دنیاوی امور کے ذمہ دار نہیں تھے بلکہ دینی امور کے بھی ذمہ دار تھے، اور اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ نماز تک میں حاضری لے رہے ہیں۔ تو ایک صاحب کو دیکھا کہ فجر میں نہیں ہے، گئے دروازہ بجایا، دستک دی تو والدہ ان کی آئی اور کہنے لگی کہ وہ بیچارہ رات کو کافی دیر نفلیں پڑھتا رہا ہے تو اس لیے تھک گیا ہے، آنکھ لگ گئی ہے تو اس لیے نہیں پہنچ سکا مسجد میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اور جو شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ ساری رات قیام کرے لیکن فجر میں نہ آئے۔ اصل پہلی بنیادی چیز فرائض کا اہتمام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔